فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ لمبی آیت ہے. اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے. خود ظاہر. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پردہ. نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں. یہ کیوں کہا گیا؟ آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر. انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا، ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا، یہ انسیسٹ کہتے ہیں. اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے. بڑی فیسیں ہیں، بڑی دوائیں ہیں. جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلرشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض ہیں. اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے. بیٹی سے زنا کیا باپ نے، بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. بہن سے زنا کیا بھائی نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا، یہ وبا آ چکی. کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دی کہ باپ نے میرے ساتھ یہ کیا. یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہے، داعیات ہیں، جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی، عام ہوگی تو راستے نکالیں گے. گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے. بیٹی بیٹی ہے، لڑکی ہے. جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھے. نگاہیں نیچی. یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے، وہ تو سوسائڈ ہو جائے گی، موت آ جائے گی. وہ گاڑی آپ کو روک دے گی. یہ گھر کے اندر ہے. اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے. میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دی ہے. وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ بیٹی پر ڈالا اس میں سیکس ہے، سیکس کا جذبہ ہے. اگر ماں بیٹے پر محبت بھری نگاہ ڈال رہی ہے تو سیکس ہے. ایڈیپس کمپلیکس مشہور ہے اس کا. لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے، بیٹی عورت، بھائی مرد ہے، بہن ہے. لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا. اسلائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ، تو کہتے میری آنکھیں کھل گئی اور چابی مل گئی، کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی، ان کی اصل پس منظر کو، حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا. تو یہ جو ہے غض بصر یہ باہر کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کے لیے. بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے، اس کے سینے کے اوپر کچھ غبار آ رہا ہے، اس کو گھور کر مت نگاہ نیچی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا. گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے، اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے. آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی. ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اس کے اسکالر ہیں، ریسرچ کو انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے، شامل ہے، لہذا پردہ نہیں ہے. اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی، اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا. جب ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی ملاٹے جو کہتے پڑھتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے، تو بات ختم ہو گئی. دی میٹر از کلک. میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا، پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پردے کا شعر کا معاملہ کیا ہو؟ سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام سطر ہے. عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں. بس کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ سطر ہے. سطر محرموں سے پردہ ہے. اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب سرجن، بس یہ محرموں کا. گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی. محرم آئیں گے، چچا اس کا محرم ہے آئے گا، لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا، چہرہ تو نہیں ڈھانپے گے، لیکن محرم ہے. لیکن باقی جسم سطر، عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا. بال بھی سطر میں شامل ہے. سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ، انہوں نے چہرے کو نکال دیا، صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں. حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ صحیح ہے. سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے، یہ سطر میں شامل ہے. چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر، ہاتھ ہے پہنچوں سے باہر، اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے. بس اللہ اللہ. تو فرمایا ما ظہر منہا زینتہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. دیکھیے اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے. اگر طویل القامت ہے، قد و قامت، یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں، وہ کہاں چھپائے گا. اور غالب نے جو شعر کہا ہے، تیرے سر قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. سر قد عورت، اسی طرح جسم سے ڈول ہے، اکیرا بدن ہے، یہ تو نہیں چھپے گا. عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا. متناسب ہے اعضاء، قداور ہے، اکیرا بدن ہے. یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا، یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا زینت کا، اور وہ چہرہ. لیکن اب اس میں ایک اور بات، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں. وہ سورہ احزاب کی آیت رہ گئی، وہ میں بیان کروں گا. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی. گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں. لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں، تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے. دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے، گن لیجیے. لباس نبیز ہونا چاہیے، باریک نہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک اتنا لباس ہے، یہ چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیز ہونا چاہیے. لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پیدا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ
سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے تو کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے؟ نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض بلگو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو چاہے زخم، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا؟ یہ بجگاہ کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں؟ چہرہ ہی تو ہے. سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ. اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہے؟ ہاں دوسری چیز چھاتی کے وجوہات بہت اٹریکٹو ہوتے ہیں انسان کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار دیا جائے. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چھپے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے. کچھ سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی. عورت کو گھر میں بند سور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے ایٹریکٹو رہنا چاہیے. خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے اس وقت عورت جو ہے بند سور کر رہے ہیں. اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکسول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان. یہ فلسفہ